2016 میں ایک واقعہ ہوا that forced the world to look at India differently. ایک ٹیلی کام کمپنی نے لانچ کیا اور اوور نائٹ انٹرنیٹ کی پرائسز کولیپس ہو گئی. کالز بیکیم irrelevant اور ڈیٹا اتنا سستا ہو گیا کہ اس کو اب ضائع کیا جا سکتا تھا. گلوبل ٹیلی کام جائنٹس جو انڈیا کی طرف دیکھ رہے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا, اور جو سلیکان ویلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے ایک وارننگ تھی. مگر انڈیا کے لیے یہ ایک کراسنگ تھی, کوئی ڈسرپشن نہیں تھی, بلکہ اٹ واز ڈومینیشن تھرو پیشنس. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. 3 آدمی 3 کہانیاں. ایک آدمی سسٹم کے خلاف گیا, ایک آدمی نے سسٹم کو چلانا سیکھا, اور ایک آدمی نے سسٹم کو ڈیزائن کیا. ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دیٹ مومنٹ واز پاسبل ان 2016, اور یہ کیا وجہ تھی کہ صرف ایک آدمی کے لیے یہ پاسبل تھا کہ وہ ایک ایسی حرکت کرتا جس سے ساری دنیا ہل کے رہ جاتی. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو اے ٹائم جب انڈیا کے اندر ڈیٹا فری نہیں تھا, جب انڈیا کے اندر $1 بلین ویلیویشنز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں, اور مکیش امبانی کا نام ایک گلوبل آئیکن نہیں تھا. مکیش امبانی کو سمجھنے کے لیے اور ریلائنس جو آج نظر آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو گو بیک ٹو ہز فادر دھیرو بھائی امبانی, دا فاؤنڈر آف ریلائنس. انہوں نے ریلائنس کو انڈین سسٹم سے لڑ کے نہیں بنایا. انہوں نے اس بات کو سیکھا کہ یہ انڈیا کا سسٹم چلتا کیسے ہے, اس کی انگزائٹیز کیا ہیں, اس کی باٹل نیکس کیا ہیں, اس کی ایسپریشنز کیا ہیں, اور اس نے ایک ایسا بزنس بلڈ کیا جو سسٹم کے ساتھ مل کے چلتا تھا, سسٹم کے خلاف نہیں چلتا تھا. اور یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ سسٹم کے خلاف چلنا اور سسٹم کے ساتھ مل کے چلنا, اٹ میٹرز ان انڈیا. جو ارلیسٹ انسائٹ تھی دھیرو بھائی امبانی کی, وہ بڑی سمپل تھی مگر بڑی ریڈیکل تھی کہ اگر کیپٹل مارکیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں تو عام جو ہندوستانی ہیں, انڈینز ہیں, ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. ریلائنس نے صرف پروڈکٹس نہیں بیچی, ریلائنس نے اونرشپ بھی بیچنا شروع کر دی. یعنی ملینز آف اسمال انڈینز جو تھے ان کو شیئر ہولڈرز بنایا گیا. انہوں نے نہ صرف پیسہ لگایا بلکہ اپنا اعتماد ڈالا ریلائنس کے اندر. ریلائنس ایک پرسنل چیز بن کے رہ گئی, ایک ایکسٹرا آرڈنری بات کہ ایک پرائیویٹ بزنس اب ایک پبلک آئیڈیا بن گیا تھا. ریلائنس جو ہے وہ کبھی بھی ڈیزائن نہیں کیا گیا ٹو بی ایلیگنٹ. ہمیشہ ریلائنس کے ڈیزائن کے اندر ایک چیز تھی, اور وہ یہ تھی کہ ریلائنس شوڈ بی ان اوائڈیبل. پولی ایسٹر, ٹیکسٹائلز, پیٹرو کیمیکلز, یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹس فکر کرتی ہیں. فکر اس لیے کرتی ہیں کہ ان سیکٹرز کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے, انرجی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور ایونچولی نیشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. بائی دا ٹائم ینگ مکیش امبانی انٹرڈ دا پکچر, جو فلاسفی تھی ریلائنس کی, اٹ واز آلریڈی بیکڈ ان. مکیش امبانی جب وہ ینگ تھے تو وہ باہر گئے, امریکہ گئے پڑھنے کے لیے, بریفلی اسٹینفورڈ یونیورسٹی بھی گئے, مگر جلدی واپس آ گئے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کے فادر دھیرو بھائی امبانی نے ان کو برانڈنگ کے اندر, فائنانس کے اندر, پبلک فیسنگ رولز کے اندر نہیں ڈالا کمپنی میں. ان کو مینوفیکچرنگ سیکٹرز کے اندر بھیجا گیا, پلانٹس کے اندر بھیجا گیا, انٹو دی ان گلیمرس ہارٹ آف دا مشین دیٹ واز ریلائنس. اور یہ بات انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے, انتہائی زیادہ پیوٹل ہے, کیونکہ مکیش امبانی نے جب کاروبار کرنا سیکھا اپنے فادر سے تو یہ ان کی سوچ نہیں تھی کہ بزنس از اباؤٹ سپیڈ یا کرزما. ہی گرو اپ تھنکنگ کہ بزنس از اباؤٹ انڈیورنس, یعنی وہ شخص جو سب سے دور بھاگے گا وہ ہمیشہ جیتے گا. تو مکیش امبانی نے آرگومنٹس کو جیتنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ آرگومنٹس کو آؤٹ کلاس کر لیں. جو جمنا کا ریفائنری ہے ریلائنس کی, یہ ایک فزیکل ایکسپریشن ہے اس بلیف کا. میسو ہے, کیپٹل انٹینسو ہے, سلو ٹو بلڈ, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کو ریپلیکیٹ کوئکلی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ڈیزائن ہے اس ریفائنری کا, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو امپریس ہیڈ لائنس, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو اینکر دا فیوچر آف ریلائنس اینڈ دا فیوچر آف انڈیا. مکیش امبانی کے جو آپریشنل کنٹرول کے نیچے ریلائنس ایک ایسی کمپنی بن گئی جو ہمیشہ ڈیکیڈز آگے سوچتی تھی, صرف اگلے کوارٹر کے بارے میں نہیں سوچتی تھی. مگر ہر امپائر کی کہانی کے اندر ایک ٹریجڈی ہوتی ہے, اینڈ ان 2002 جو اسٹیبلائزنگ فورس تھی اٹ ڈسپیئرڈ. جو پیٹریارک تھے, دا فاؤنڈر, دا فادر دھیرو بھائی امبانی ڈائز, اور ان کے مرنے کے بعد دیر واز نو ول, کوئی وصیت نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہوا اٹ وازنٹ جسٹ اے پرائیویٹ فیملی ڈس ایگریمنٹ. انڈیا کے اندر جو سب سے پبلک سکسیشن بیٹل تھا وہ سٹارٹ ہو گیا. کورٹس نے, مارکیٹس نے, ملینز آف شیئر ہولڈرز نے دو بھائیوں کو دیکھا who were struggling to coexist in a company جو فیملی سائیکل سے بہت بڑی ہو گئی تھی. 2 بیٹے, ایک امپائر, اور نو کلیئر اسکرپٹ.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ڈیزاسٹر. یہاں پہ جو سٹوری ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے, رائولری, ایگو, بٹریل. مگر 2 قدم پیچھے چلتے ہیں کیونکہ جو ہو رہا تھا ایکچولی اٹ از مور ریویلنگ. یہ ایک اسٹریس ٹیسٹ تھا پرسنالٹیز کا نہیں بلکہ ٹیمپرمنٹس کا. ایونچولی ریلائنس سپلٹ ہو گئی. مکیش امبانی کے حصے میں آیا جو ہیوی انڈسٹریل کور تھا ریلائنس کا, آئل, گیس, ریفائننگ, پیٹرو کیمیکلز, یہ جو سلو اسٹیٹ ایڈجیسنٹ انجنز آف دی اکانومی تھے. اور جو ان کے چھوٹے بھائی تھے انل امبانی, ان کے پاس آیا ٹیلی کام, پاور, فائنینشیل سروسز, وہ سیکٹر جن کے اندر سپیڈ ضروری تھی, وہ سیکٹر جو ویزیبل تھے, جن کے پاس لیوریج تھی اور چانس تھا فار ریپڈ گروتھ. مگر اس ٹائم پہ بہت سے لوگوں کا, بہت سی مارکیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا یہ خیال تھا کہ جو تیز پاتھ ہے وہ بہتر پاتھ ہے, کیونکہ ٹیلی کام بوم کر رہی تھی انڈیا کے اندر, جو پاور سیکٹر تھا وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا, فائنانس ایسے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر لمٹ لیس ہے. مکیش امبانی کے حصے میں جو ریلائنس آئی وہ ایسے لگتا تھا کہ پرانی اکانومی ہے, سلو ہے, انتہائی زیادہ بورنگ ہے. مگر سپلٹ جو تھا ریلائنس ایمپائر کا, اٹ وازنٹ اباؤٹ انٹیلیجنس, اٹ واز اباؤٹ ریلیشن شپ ود ٹائم. ایک سائڈ جو تھی, جو انل امبانی کی سائڈ تھی, اس کو کانسٹنٹ مومنٹم چاہیے تھا, تیزی سے بھاگو, کنٹینیوس ایکسیس ٹو کیپٹل, ہر وقت پیسہ چاہیے, فیوریبل سائیکلز, یعنی ہر وقت جو پیسہ چاہیے اس کا ریٹرن بھی چاہیے, اور ایسی مارکیٹ جو ہمیشہ صرف ایکسپینشن کو ریوارڈ کرتی تھی. مگر جو مکیش امبانی کے پاس سائڈ تھی, اٹ ریوارڈڈ سم تھنگ انٹائرلی ڈفرینٹ, یعنی دی ایبلٹی ٹو سروائیو وین سائیکلز ٹرن اگلی. یہ جو فنڈامنٹل ڈفرینس تھا ان دونوں ریلائنس کی کمپنیز کے اندر, دیٹ وڈ ڈیسائیڈ ایوری تھنگ. جب گلوبل پلیئرز جو انڈیا کی طرف کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے, they began flooding into the Indian telecom sector, تو ایک بھائی انل امبانی نے بڑی ہی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا. قرضے انکریز ہو گئے, ڈیٹ انکریزڈ, ایکسپینشن ایکسلریٹڈ اور پریشر ماؤنٹڈ. ایک ٹائم ایسا تھا جب لوگوں کا خیال تھا کہ انل امبانی کے پاس جو سیکٹرز ہیں وہ بہت تیزی سے اوورٹیک کر لیں گے مکیش امبانی کو, اور ایکچولی جو سروائیو کریں گے دونوں بھائیوں کے اندر سے وہ انل امبانی ہوں گے. مگر ہوا یہ کہ مکیش ڈڈ دی اپوزٹ. انہوں نے جب ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ایونچولی انٹری کی, بہت ہی خاموشی سے کی, کافی سال لگائے اس کو لانچ کرنے میں, اور بلین سپینڈ کیے کسٹمرز کے اوپر, بغیر تالیوں کے اور بغیر پروف کے. یہ وہ حصہ ہے اس سارے ساگا کا جس کو لوگ صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ جیو جو ایونچولی 2016 میں لانچ ہوا, وہ اس لیے نہیں سکسیسفل ہوا کیونکہ وہ سستا تھا, چیپ تھا. وہ اس لیے سکسیسفل ہوا کیونکہ مکیش امبانی از سائیکولوجیکلی کیپیبل آف لکنگ رانگ لانگر دین ادرس. بہت سال جب یہ انفراسٹرکچر جیو کا ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو جو اینالسٹ تھے وہ برن ریٹ کو موک کیا کرتے تھے. جو رائیولس تھے ان کا یہ خیال تھا کہ مکیش امبانی بھاگ جائیں گے کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے. مگر مکیش انڈرسٹوڈ سم تھنگ ویری سمپل. انڈیا کے اندر ایک یونیک بات ہے, وہ یہ کہ ٹائمنگ بیٹس انوویشن, اور مارکیٹس جو ہیں وہ امپیشنٹ کو زیادہ سزا دیتی ہیں اور جو خاموش رہتا ہے اس کو کم سزا دیتی ہیں. ایک ایسا ملک جس کے اندر شور بہت زیادہ ہو, اس میں خاموشی کئی دفعہ ایڈوانٹیج بن جاتی ہے. خاموشی انڈیا کے اندر انویزیبلٹی کا نام نہیں ہے. مکیش امبانی از اینی تھنگ بٹ انویزیبل. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ پیشنس کو کنسنٹریشن کے اوپر چوز کریں اور پریزنس کو پرووکیشن کے اوپر چوز کریں. جب جیو کو فائنلی لانچ کیا گیا 2016 میں, وہ لمحہ جہاں سے ہم نے اپنی کہانی کو سٹارٹ کیا تھا, امپیکٹ اس کا امیجیٹ تھا. مگر جو اصل جیت تھی, وکٹری جو تھی, وہ صرف قیمت نہیں تھی, وہ بیہیویئر تھا. ایک دفعہ آپ کنزیومر کی ہیبٹ کو تبدیل کر دیں تو کنزیومر واپس اپنی پرانی ہیبٹ پہ کبھی نہیں جاتا. اور یہی ایگزیکٹلی ہوا انڈیا کے اندر جیو کے لانچ کے بعد کہ ڈیٹا ڈیفالٹ بن گیا, کنیکٹیوٹی ازیوم کر لی گئی, اور جو ریلز آف ڈیلی لائف ہیں فار آرڈنری انڈینز, دے کوائٹلی رین تھرو اونلی ون کمپنی, اور وہ کمپنی تھی ریلائنس. ٹیلی کام ایونچولی پلیٹ فارم بن گیا, پلیٹ فارم ایونچولی پیمنٹ بن گئی, اور پیمنٹ ایونچولی ریٹیل بن گئی, اور ریٹیل ایونچولی ہیبٹ یا عادت بن گئی. اور اس طرح سے اصل طاقت ایکوائر کی جاتی ہے اناؤنسمنٹس کے تھرو نہیں بلکہ نارملائزیشن کے تھرو. بائی کانٹراسٹ جو دوسری سائڈ تھی ان کے بھائی کی, انل امبانی کی, جو تیز تھی, زیادہ لیوریج تھی, یہ کریک ہونا شروع ہو گئی جیسے ہی انڈیا کے اندر سائیکلز چینج ہونا شروع ہو گئے. مومنٹم ختم ہو گیا, اور جو سپیڈ ہے وہ اب لائبلٹی بن گئی تھی. یہ ویسے فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں تھا, یہ ایک مس میچ تھا بٹوین ٹیمپرمنٹ اینڈ انوائرمنٹ. دو بھائی, سیم فادر, سیم ٹریننگ, ڈفرینٹ آؤٹ کمس. لوگ یہ کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں
کہ مکیش امبانی کے پاس میڈاس ٹچ ہے، یعنی وہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس بھی چیز کو وہ کمٹ کرتے ہیں، جو بھی وہ کمپنی بناتے ہیں، وہ سمپلی ڈیزائن ہوتی ہے ٹو آؤٹ لاسٹ سائیکلس. اور اس لیے یہ جو پاور ہے آج مکیش امبانی کے پاس، یہ تھوڑی سی مختلف فیل ہوتی ہے. یہ صرف ویلتھ نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل انفلوئنس ہے. انرجی دیٹ فیڈز دا کنٹری، کنیکٹیوٹی جو شیپ کرتی ہے اسپیچ کو بھی، ایکسیس کو بھی، ریٹیل جو ڈیلی کنزمپشن چلاتی ہے، اور ڈیٹا جو بیہیویئر کو میپ کرتا ہے. یہ صرف کاروبار نہیں ہے، یہ ہے ڈپینڈنسی. اور یہاں سے جو سٹوری ہے ریلائنس کی اور مکیش امبانی کی، یہ اپنے فائنل فیز کے اندر انٹر ہوتی ہے کہ سکسیشن اتنی بڑی امپائر کا ہوگا کیا. دیکھیے مکیش امبانی نوز بیٹر دین اینی ون ایلس کہ اگر انسرٹنٹی ہو ایٹ دا ٹاپ تو اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے، کیونکہ ہی ہیز لیوڈ تھرو اٹ. تو اس دفعہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. ان کے 3 بچے ہیں، آل 3 آر آلریڈی پوزیشنڈ، سمبولکلی نہیں آپریشنلی. آکاش امبانی از ان دا ڈیجیٹل اسپیس، یعنی ٹیلی کامز، پلیٹ فارمز، ڈیٹا. ایشا امبانی جو ان کی بیٹی ہیں، وہ اینکر کر رہی ہیں کنزمپشن کو، ریٹیل، برانڈز، انٹرفیسز. اور آنند امبانی از پوزیشنڈ ان انرجی، یہ جو ان کا سب سے پرانا، اولڈسٹ اور موسٹ اسٹیٹ سینسٹیو کور ہے ریلائنس کا. یہ کوئی رینڈم فیصلہ پروبیبلی نہیں تھا. اٹ از این ایمپائر ڈیوائڈیڈ بائی فنکشن ناٹ ایگو. ڈیجیٹل، کنزمپشن اینڈ انرجی، یہ وہ 3 پلرز تھے جن کے اوپر مکیش امبانی نے اپنی ایمپائر کھڑی کی، اپنی طاقت کھڑی کی، اور اب ان کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے ٹو انشور کنٹینیوٹی. کیونکہ اس اسکیل پہ، جس اسکیل پہ آج ریلائنس ہے، سکسیشن از نو لانگر اے فیملی میٹر، اٹ از اے نیشنل میٹر. ایک مس اسٹیپ سکسیشن کے اندر صرف شیئر ہولڈرز کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ یہ ریپل کرے گا انٹو انڈیاز انفلیشن، ایکسیس، سپلائی چین اینڈ بزنس کانفیڈنس. مکیش امبانی اپنی عمر کے اس حصے میں does not seem like racing to build. It seems like he's slowing down to lock the future. اور یہ فائنل فارم آف پاور ہوتا ہے. کوئی ڈسرپشن نہیں چاہیے، کوئی ریبیلین نہیں چاہیے، کوئی اسپیکٹیکل نہیں چاہیے. ایک کنٹرول ڈومیننس چاہیے جو آدمی کے ختم ہونے کے بعد بھی قائم رہے. اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ مکیش امبانی صرف انڈیا کے امیر ترین شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں دنیا کے اندر جس نے فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ پرائیویٹ ویلتھ، پبلک سسٹمز اور جنریشنل سکسیس کس طرح کو ایگزسٹ کر سکتا ہے، کولیپس کرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. یہ اصل کہانی ہے مکیش امبانی کی اور ریلائنس کی. ناٹ ہاؤ مچ ہی بلٹ، مگر جو انہوں نے بنایا وہ کس طرح ہمیشہ قائم رہے گا. بہت شکریہ.